نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورہ یونس مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 10ویں سورہ پاک ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ آیات کی تعداد 109 ہے اور اس کے 11 رکوع ہیں۔ سورہ پاک کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا، طرح طرح کے دلائل و بیانات سے کفار مکہ کے اعتراضات کا رد فرمایا، لیکن وہ اپنی ضد و ہٹ درمی کی روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے اس مبارکہ میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو ان پر عذاب الہی آیا جس نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مشرکین کے اعتراضات کے جواب میں دلائل دیے گئے ہیں۔ اس سورہ پاک میں بھی انہی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے پیار بھرے انداز میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا شبہ جو وہ کرتے تھے کہ ان کی سب سے مہلک بیماری شرک کی بیماری تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس عالم کی تخلیق ایک ذات کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو تمام کاموں کے لیے الگ الگ بتوں کے قائل تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھلا بتاؤ تو یہ بت جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ بتاؤ تو اس عالم میں ان گنت چیزیں ہیں، مفید بھی ہیں، مضر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں۔ کہو کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کو تمہارے ان خداؤں نے پیدا کیا؟ چلو یہ نہ صحیح، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بقا اور سلامتی کے لیے سینکڑوں اشیاء موجود ہیں، پانی، ہوا، روشنی، اناج، پھل کھانے اور سواری کے لیے حیوانات۔ بتاؤ تو کوئی ایک چیز جس کو تمہارے دیوتاؤں نے پیدا کیا ہو۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں تو تمہیں دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سمجھنے کو عقل دی گئی، کیا ان میں بھی کوئی قوت ان کی عطا کردہ ہے؟ چلو اسے بھی رہنے دو، تم اپنی زندگی عزت اور امن سے بسر کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی کے محتاج ہو جو اشیاء کی اچھائی اور برائی سے تمہیں آگاہ کرے، تمہارے نفع و نقصان سے خبردار کرے، تمہارے لیے ایسے قانون بنائے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ تمہارے ان گونگے بہرے خداؤں نے کبھی اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کی ہے؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو عقل و خود کے دعوے دارو، پھر تم ان کی خدائی پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ سبحان اللہ، کیسا مؤثر اور دل نشیں انداز بیان ہے۔ ان کے معبودان باطل کی خدائی پر ضرب کاری لگانے کے بعد ان کے اس تذبذب کو دور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہیں تو کون خدا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا، اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے زیادہ عرصہ پریشان رہنے کی ضرورت نہیں، ہوش کی آنکھوں سے دیکھو تو اس جہاں میں سینکڑوں نشانیاں ملیں گی۔ تمہارا سچا خدا وہی ہے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، جس نے چاند سورج پیدا کیے، جس کے حکم سے دن رات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی قدرت و حکمت کے آثار تمہیں اپنے گرد و پیش میں نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا اگر اب بھی نہیں پہچان سکتے، بتاؤ کبھی بحری سفر میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، تمہاری کشتی سطح آب پر چل رہی ہو، اچانک مطلع ابر آلود ہو گیا ہو، بادل امڑ آئے ہوں، تیز ہوا چلنے لگی ہو اور سمندر کی خونخوار موجیں منہ کھولے ہوں، تمہارے بچ نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہوں، تم نے اپنے ان معبودوں کو بار بار پکارا ہو، کوئی بھی تمہاری خبر لینے کے لیے آیا ہوا ہو، سچ بتاؤ اس وقت تمہیں اللہ یاد آیا تھا؟ بے ساختہ تمہاری جبین نیاز جھکی تھی، پھر کسی کی رحمت نے آگے بڑھ کر تمہاری ڈوبتی کشتی کو سہارا دے کر بچا لیا تھا۔ وہ کون تھا معلوم ہے تمہیں؟ وہی تمہارا اللہ، تمہارا معبود برحق تھا جس کو مان کر تم پھر پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا شعبہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک بشر کو منصب رسالت پر کیوں فائز کیا گیا؟ پوچھا جا رہا ہے کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں راہ راست دکھانے کے لیے تمہیں پیغام حق سنانے کے لیے کوئی جن یا فرشتہ بھیجا جاتا جس کو نہ تم دیکھ سکتے اور نہ اس کی گفتگو کو سمجھ سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنا آپ دکھاتا تو تم اس کی ہیبت و جلال سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ تم ہی فیصلہ کرو، اس قسم کے نبی کی بعثت تمہارے لیے موجب رحمت ہوتی یا باعث زحمت؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ تم میں سے کسی کو شرف نبوت سے مشرف کر کے مبعوث فرماتا تاکہ تم اس سے فیض حاصل کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا شعبہ وہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان کے اس شعبے کو دور کرنے کے لیے انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو کہ سب مل کر بیٹھو، تمہارے ملک میں جتنے شاعر اور ادیب ہیں ان سب کو بلا لو، وہ اپنی اجتماعی فصاحت و بلاغت سے زیادہ نہیں ایک چھوٹی صورت ہی بنا دیں، اس طرح خود بخود اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور تمہاری یہ بے چینی دور ہو جائے گی، اور جب کہ تم سب ایک چھوٹی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر یہ بے جا ضد اچھی نہیں، مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرمایا گیا یہ کتاب محض اللہ کے فضل و رحمت سے نازل ہوئی، پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، اور یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
چوتھا شبہ یہ کیا کہ انہیں اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی کی خبر دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ ناممکن اور خلاف عقل ہے۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیوں تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا رب ذوالجلال نے عدم سے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا؟ اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ وہ موجودات کے ذروں کو پھر سے جوڑ دے۔ غرض یہ کہ جتنے مشرکین کے دلوں میں کھٹکنے والے شکوک و شبہات تھے، ان کا حکیمانہ اور مشفقانہ جواب دیا گیا، تاکہ اگر پھر بھی کوئی حق کا انکار کرے تو اس کی قسمت اور اس کی مرضی۔ انسان کی فطرت کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو چل دیتا ہے ایسے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح آراستہ کر دیے حد سے بڑھنے والوں کے کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تو وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں سے۔ فرمائیے اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں، بے شک ہمارے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے مقرب بندوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا ولا یحزنک قولہم، اور نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہو السمیع العلیم، هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آخر میں دو اہم چیزوں کو بیان فرما کر سورہ مبارکہ کو مکمل کیا۔ فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، یعنی دشمنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر آپ اس دین حق کی طرف منہ موڑ لیں۔ نیز اس امر کی بھی وضاحت فرما دی گئی کہ نفع و نقصان کا حقیقی اختیار اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے مصیبت میں مبتلا کر دے، جسے چاہے انعامات و احسانات سے مالا مال کر دے، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فرما دیا کہ جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ آخری آیت مبارکہ میں فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یعنی صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت قبول کرنے والا بنائے، اور ہر حال میں اللہ پاک شکر کرنے والا دل اور حق سچ بات کہنے والی زبان عطا فرمائے۔ آمین۔ وکفیٰ باللہ ولیم وکفیٰ باللہ نصیرا۔ آمین۔